السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ مومنین کرام، ایام عزا ہیں، ایام سوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان ایام میں تمام مومنین و مومنات جو عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں مجالس عزا برپا کیے ہوئے ہیں، خداوند متعال ان تمام مومنین کی اور ان تمام مجالس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں ایک دینی اور اسلامی معاشرے میں پیدا کیا اور ایک دینی فضا میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ محرم و ماہ سفر دو ایسے مہینے ہیں کہ ان دو مہینوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زندگی بخشی ہے۔ بارہا آپ کی خدمت میں یہ جملہ بیان کیا ہے کہ ماہ محرم و سفر میں ایک ایسی حقیقت پنہا ہے کہ جس حقیقت نے ماہ محرم و حرام کو اہمیت دی ہے اور اسلام کو زندگی بخشی ہے، تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم ان ایام میں، ان مجالس میں، ان عزاداری کے جلوسوں کے ذریعے اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جس حقیقت سے ہمیں آشنا کرنے کے لیے، جس حقیقت تک پہنچنے کے لیے ان مجالس اور عزاداریوں کو برپا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومنین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت ایسے فرمائی ہے کہ انسان ایک معاشرتی زندگی کا محتاج ہے، یعنی کہ ایک انسان زندگی گزارنے کے لیے، ایک انسان زندہ رہنے کے لیے ایک معاشرے کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ مثلا آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ انسانوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنی ضروریات زندگی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد لینا پڑتی ہے۔ اگر کسی کو لباس سلوانا ہے تو انسان خود لباس نہیں سلائی کرتا بلکہ کسی درزی کے پاس جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر جو ہیں ضروریات زندگی انسان کی، کھانا پینا ہے یا جوتے وغیرہ خریدنا ہے یا تعلیم حاصل کرنا ہے، انسان ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے کہ جہاں اس کی ضروریات، جہاں اس کی زندگی کے وسائل دوسرے انسان اس کے لیے فراہم کریں۔ آسان لفظوں میں کہ ہر انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ایک معاشرے کو تشکیل دیتا ہے۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کی زندگی کافی حد تک آسان ہو جاتی ہے اور اپنی ضروریات زندگی تک آسانی سے رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اب اسی طرح جس معاشرے میں انسان رہ رہا ہے، جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے، جس معاشرے میں دوسرے لوگ اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس کے زندگی گزارنے میں جتنے بھی لوازمات ہیں ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اب اسی طرح یہ معاشرہ بھی انسان کی زندگی پر ایک گہرا اثر رکھتا ہے۔ جب انسان ایک معاشرے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے تو جس معاشرے میں یہ زندگی گزار رہا ہے، یہ معاشرہ اس انسان کی شخصیت پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ مثلا
ایک انسان ہے جس کے اندر کچھ صفات موجود ہیں، مثلا جرت ہے، بہادری ہے، غیرت ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے۔ یہ ساری خصوصیات مل کر ایک انسان کی شخصیت تشکیل دیتی ہیں۔ اب اسی طرح اس کے مقابلے میں منفی خصوصیات بھی ہیں، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، کسی پر بہتان باندھنا۔ یہ ساری منفی صفات اکٹھی ہو کر ایک انسان کی شخصیت تشکیل دیتی ہیں۔ مثبت صفات ہوں یا منفی صفات ہوں، ایسی صفات جو انسان کی شخصیت تشکیل دیتی ہیں، اب یہ ساری چیزیں ملا کر اس انسان کا تشخص کہلاتا ہے۔ جس طرح ایک انسان کے اندر اتنی ساری صفات پائی جاتی ہیں، اسی طرح جس معاشرے میں ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، جس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی پوری کر رہا ہے، جس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے، اس معاشرے کی بھی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے۔ اب اس معاشرے کی شخصیت، اس معاشرے کا تشخص اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں پر منحصر ہے کہ جس شخصیت کے مالک، جس تشخص کے مالک وہاں کے لوگ ہوں گے، وہ معاشرہ بھی اسی تشخص کا مالک ہوگا، وہ معاشرہ بھی اسی شخصیت کا مالک ہوگا۔ یعنی اگر کسی جگہ پر عزت دار لوگ رہ رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ عزت دار لوگوں کا معاشرہ ہے۔ کہیں پر غیرت مند لوگ رہتے ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ غیرت مند لوگوں کا معاشرہ ہے۔ کہیں پر جرت و بہادری اور مختلف صفات کے لوگ رہ رہے ہیں تو اس معاشرے کو انہی صفات کے نام کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ اب دوسری طرف یہی مثال آپ لے لیں منفی صفات کی، کہ جس معاشرے کے لوگوں کے اندر منفی صفات موجود ہوں، بری صفات موجود ہوں، وہ معاشرہ انہی بری صفات کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ اب جب یہ معاشرہ ایک انسان کی شخصیت پر، ایک فرد کی شخصیت پر اتنا گہرا اثر رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، جب اس کا تشخص جو اس کے پاس ہے، مردانگی ہے، غیرت ہے، عزت ہے، شجاعت ہے، جب تک اس کے پاس ہے، یہ معاشرہ عزت دار، غیرت مند، جرت و بہادری جیسے لوگوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس معاشرے سے اس کا تشخص چھین لیں، اس معاشرے سے اس کی پہچان چھین لیں، مثلا وہاں رہنے والے لوگوں سے ان کی عزت چھین لیں، ان کی دلیری چھین لیں، ان کی جرت چھین لیں، ان کی تمام صفات ان کے اندر سے نکال دیں، تو ایسا معاشرہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ ایسا معاشرہ، اب ایسا معاشرہ کسی بھی دوسری تہذیب سے متاثر ہو سکتا ہے، بہت جلد کسی دوسرے معاشرے کی صفات اس میں راسخ ہو سکتی ہیں۔ کس معاشرے میں؟ جو مردہ معاشرہ ہے، جس سے اپنا تشخص چھین لیا گیا ہے، جس سے اپنی پہچان چھین لی گئی ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ، کہ اسلامی معاشرہ جب ہم اس کو اسلامی معاشرے کا نام دے رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں اسلامی صفات کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اگر آپ کو الہی معاشرہ نظر آ رہا ہے، آپ اس کو الہی معاشرے کا نام دے رہے ہیں، آپ اس کو الہی صفات والے معاشرے کا نام دے رہے ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ الہی صفات مثبت صفات ہیں۔ دلیری مثبت صفات میں آتی ہے، شجاعت مثبت صفات میں آتی ہے، ایمان مثبت صفات میں آتا ہے، بہادری مثبت صفات میں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس اسلامی معاشرے سے اس کی یہ مثبت صفات چھین لیں تو گویا آپ نے اس معاشرے کا تشخص اس سے چھین لیا ہے، اور جب آپ نے اس معاشرے کا تشخص اس سے چھین لیا ہے تو یہ مردہ معاشرہ ہے۔ اس پر کوئی بھی تہذیب غالب آ سکتی ہے،
اس پر کوئی بھی فرد مسلط ہو سکتا ہے۔ اب یہی کام بنو امیہ نے کیا اسلامی معاشرے کے ساتھ، اسلامی تہذیب کے ساتھ، امت اسلامیہ کے ساتھ۔ بنو امیہ نے امت اسلامیہ سے، اسلامی معاشرے سے اس کا تشخص چھین لیا، ان کی پہچان چھین لی، یعنی ان میں عزت ختم ہو گئی، ان میں غیرت ختم ہو گئی، ان میں جرت ختم ہو گئی، ان میں بہادری ختم ہو گئی، ان میں ایمان ختم ہو گیا۔ اور جب اس معاشرے سے اس کا تشخص چھین لیا گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کیسے کیسے افراد آ کر اس معاشرے پر مسلط ہو گئے۔ امیر شام جیسا انسان اس معاشرے پر مسلط ہوا، یزید جیسا انسان اس معاشرے پر مسلط ہوا، مروان جیسا انسان اس معاشرے پر مسلط ہوا۔ اب جب ایک قوم کے پاس اپنی پہچان ہی نہیں ہے، اپنا تشخص ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی انسان آ کر اس معاشرے پر اپنا حق جما سکتا ہے۔ آج اب ہم کہتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اسلامی معاشرے میں، مردہ معاشرے میں، مردہ اسلام میں روح پھونکی، تو کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے جب قیام کیا تو حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے قیام کے ذریعے اس قوم کو تشخص بخشا۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے قیام کے ذریعے اس قوم کو عزت بخشی۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے قیام کے ذریعے اس قوم کو غیرت بخشی۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے قیام کے ذریعے ان کو ایمان بخشا۔ اسلامی معاشرے میں اس کا تشخص آل امیہ ختم کر چکے تھے، ان کی پہچان ان سے چھین چکے تھے، نہ لوگوں کو دین کا پتہ تھا نہ دنیا کا۔ تشخص کس طرح چھینا؟ آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ جب مروان ابن حکم آیا کوفہ میں، کوفہ والوں کو جب بتایا گیا کہ حسین ابن علی تشریف لا رہے ہیں، تو اپنے منہ پہ نقاب کر کے کوفہ میں آیا اور آگے پیغام یہ بھجوا دیا کوفہ میں کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے بڑے پرزور انداز میں اس کا استقبال کیا، اور لوگ شعار بلند کر رہے تھے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اے حسین ہم حاضر ہیں۔ تلواریں نیام سے باہر تھی اور حسین ابن علی کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے سارے میدان میں حاضر تھے۔ لیکن جو ہی اس نے اپنے منہ سے نقاب ہٹایا، جو ہی اس نے اپنے منہ سے پردہ ہٹایا، تو یہ لوگ جن پاؤں سے چل کر آئے تھے انہی قدموں سے پیچھے چلے گئے۔ اب دیکھیں، اس ایک قوم میں جب جرت نہ ہو، جب ایک قوم میں دلیری نہ ہو، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، حسین کا نام لے رہے ہیں، لیکن وہاں پر ایک شخص آیا کہ اگر یہ چاہتے تو اٹھا کر ایک ایک جوتا بھی مارتے تو مروان کو نیست و نابود کر سکتے تھے، لیکن اس ایک فرد سے ڈر کر یہ ساری کی ساری قوم پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس قوم کے پاس اس کا تشخص نہیں تھا۔ ایک اسلامی معاشرے میں رہنے والے لوگوں میں جو صفات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ بہادری نہیں تھی، دلیری نہیں تھی، جذبہ ایمانی نہیں تھا کہ اگر ہوتا تو وہیں پر اس ظالم انسان کو نیست و نابود کرتے۔ ایک جھلک دیکھی اس کے چہرے کی اور پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ جانتے تھے کہ مروان نے ان لوگوں پر اتنا ظلم کیا تھا، اتنی قتل و غارت کی تھی، اتنا فساد کیا تھا کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز بیٹھ چکی تھی، اور ان کی اپنی شخصیت، اپنی ایمانی شخصیت، اپنی اسلامی شخصیت، اپنا تشخص ان کے اندر سے نکل چکا تھا۔ ظالم، ظلم اور ظلم کا رعب ان کے دماغوں میں حاوی ہو چکا تھا۔ ایسے میں حسین ابن علی علیہ السلام نے قیام کیا۔
امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے اور میدان میں آ کر ان لوگوں کو ان کا تشخص واپس لوٹانے کے لیے، ان کو ان کی پہچان واپس دلانے کے لیے امام نے قیام کیا اور شہید ہو گئے اور اپنے خاندان کو بھی شہید کروا دیا۔ اب ایک طرف امام ہیں، وقت کے امام، امام کے دل میں لوگوں کا درد موجود ہے۔ امام کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ظالم آ کر ان پر حکمرانی کر رہا ہے، ہر روز ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہر روز کوئی آ کر ان کو تازیانے مار رہا ہے، کوئی ان کو قتل کر رہا ہے، کوئی ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ یہ سارے مناظر حسین ابن علی دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف غم یہ تھا کہ دین خدا کی حرمت پائمال ہو رہی ہے۔ اب یہ چیزیں نظر میں رکھ کے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور دوسری طرف لوگوں کی حالت یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مفتیوں سے یہ جواز لے کر آئے کہ حسین ابن علی کا قتل واجب ہے، اور قربت خدا کی خاطر حسین ابن علی پر تیر برسائے۔ امام کی حالت دیکھ لیں اور لوگوں کی حالت دیکھ لیں۔ امام جس کے اندر احساس موجود ہے ان کی مظلومیت کا، ان کی محرومیت کا، اس احساس کو دل میں لے کر قیام فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف لوگ، امت حسین ابن علی پر قربت خدا کی خاطر تیر برسا رہی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حسین ابن علی کا قیام تو ان لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے تھا۔ حسین ابن علی کا قیام اسلامی معاشرے کو اس کا تشخص واپس لوٹانے کے لیے تھا۔ حسین ابن علی کا قیام امت مسلمہ کو اس کی عزت واپس لوٹانے کے لیے تھا۔ تو پھر کیوں یہ لوگ حسین ابن علی کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ نہ تو حسین ابن علی کی معرفت تھی اور نہ ہی مقصد حسین ابن علی کی معرفت تھی۔ آپ نے امام کے آغاز کے جو خطبات ہیں قیام امام حسین علیہ السلام کے سنا ہوگا، اور ان میں امام واضح طور پر فرما رہے ہیں، شخصیت یزید کی بھی کھول کے بیان کر رہے ہیں اور اپنے نکلنے کا مقصد بھی بیان کر رہے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں ایک شرابی، ایک زانی، ایک فاسق انسان کے خلاف قیام کر رہا ہوں، اور دوسری طرف بتا رہے ہیں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، اسلامی معاشرے کی تعمیر کے لیے، اسلامی معاشرے کو اس کا تشخص لوٹانے کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ اور دوسری طرف لوگ اس بات کو سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس قوم پر اتنا ظلم ہو چکا تھا، اس قوم پر ایسے ایسے افراد آ کر مسلط ہو چکے تھے کہ جن لوگوں نے اس اسلامی معاشرے کی پہچان کو ہی ختم کر دیا تھا، اس اسلامی معاشرے کی شخصیت کو ہی نابود کر دیا تھا۔ اب اندازہ لگائیں، جب کوئی قوم اپنا تشخص کھو بیٹھے، اپنی پہچان کھو بیٹھے، تو اس حد تک گر جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے اپنے ہادی برحق کا قتل کرنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اس اسلامی معاشرے کو، اس کی شخصیت کو ابھارنے کے لیے قیام کیا، کہ جس کا نمونہ بعد میں نظر بھی آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد یہی کوفی کہ جنہوں نے پہلے آواز پر لبیک نہیں کہا تھا، یہی کوفی قبر حسین پر آئے، آ کر عزاداری کی، وہاں پہ توبہ کی اور عہد کیا، اب یا تو مار دیں گے یا مر جائیں گے لیکن قیام ضرور کریں گے۔ یہ کیوں اٹھے؟ ان میں کیوں اتنی غیرت جاگی؟ ان میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی؟ ان میں کہاں سے اتنی دلیری آ گئی؟ یہ ہمت، یہ دلیری، یہ جذبہ عطا تھی حسین ابن علی کی۔ امام نے اپنے قیام کے ذریعے ان لوگوں کو ان کی شخصیت سے آشنا کروایا۔ اسلامی معاشرے کا جو تشخص ہونا چاہیے، جو شخصیت ہونا چاہیے، امام نے اس سے ان کو آگاہ کروایا، اور اس سے آگاہ ہو کر یہ لوگ اٹھے اور اٹھ کر قبر حسین پر آئے اور آ کر عہد کیا۔
مومنین کرام، اور امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی زینب اولیاء سلام اللہ تعالی علیہا نے۔ کیا ذمہ داری؟ کہ جو مقصد حسین ابن علی چھوڑ گئے تھے، جس راستے کا حسین ابن علی آغاز کر گئے تھے، زینب اولیاء نے اس مقصد کو، اس راستے کو آگے بڑھانے کے لیے اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لیا۔ کون سی ذمہ داری؟ کہ حسین ابن علی اگر چاہتے تھے کہ اسلام کو، اسلامی معاشرے کو اس کا تشخص لوٹایا جائے تو میں زینب لوٹاؤں گی۔ اگر حسین ابن علی چاہتے تھے کہ دین خدا کی حرمت کو بچایا جائے تو میں زینب بچاؤں گی۔ اب جناب زینب اولیاء سلام اللہ تعالی علیہا نے وہ ذمہ داری بخوبی انجام دی۔ آزاداران سید الشہداء، مومنین کرام، حسین ابن علی کے بعد، زینب اولیاء کے بعد وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے شیعیان حیدر کرار پہ، شیعیان حسین ابن علی پہ، کہ آج اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، آج اسلامی معاشرے پر نگاہ کریں کہ اگر اسلامی معاشرے کو اپنا تشخص حاصل نہیں ہے، اگر ایک دینی و اسلامی معاشرے کی جو شخصیت ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو اس تشخص کو حاصل کرنے کے لیے، اس تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے قیام کریں، میدان میں آئیں۔ اس طرح میدان میں آئیں جس طرح حسین ابن علی میدان میں آئے، اس طرح قیام کریں جس طرح زینب اولیاء سلام اللہ علیہا نے قیام کیا۔ مومنین کرام، آج ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم نے پیغام کربلا کو زندہ رکھا، ہم نے واقع کربلا کو زندہ رکھا، سید الشہداء علیہ السلام پر، ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے ہم صدیوں سے ان کا تذکرہ کرتے آئے۔ زینب اولیاء سلام اللہ علیہا نے کس طرح اسیری کا زمانہ گزارا ہم صدیوں سے ذکر کرتے آئے، ہم نے ماتم بھی کیا، ہم نے مجالس بھی کی، کربلا کو بھی زندہ رکھا، نام حسین ابن علی کو بھی زندہ رکھا۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی عزاداری کے ذریعے، کیا ہم اپنی مجالس کے ذریعے اسلامی معاشرے کو اس کا تشخص لوٹا پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں لوٹا پا رہے تو اس عزاداری کا، اس مجلس کا ہمیں اجر تو ہے، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جس مقصد کے لیے یہ عزاداری اور یہ مجالس برپا کرنے کا حکم ہے۔ اس مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے بہت سی مصیبتیں دیکھی۔ اس مقصد کو آگے پہنچانے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے بہت ظلم برداشت کیے، بہت اذیتیں برداشت کی، ناقابل بیان اذیتیں برداشت کی۔ امام حسین علیہ السلام سے لے کے 6 ماہ کے اصغر تک نے قربانیاں دی اس مقصد کو آگے پہنچانے کے لیے۔ یتیمہ حسین تک نے قربانیاں دی، چھوٹی سی 5 سال کی بچی، 3 سال کی بچی، اس بچی تک نے قربانیاں دی۔ عزادارو، حضرت سکینہ بنت حسین بہت زیادہ عادت تھی اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی۔ امام حسین علیہ السلام سکینہ کو ہمیشہ اپنے سینے پہ سلاتے تھے، لیکن میدان کربلا میں ایک رات ایسی بھی آئی کہ جب سکینہ کو اپنے بابا کا سینہ مل نہیں رہا تھا، شام غریبہ میں روتی روتی، بھاگتی بھاگتی مقتل سید الشہداء کی طرف گئی، بابا بابا کرتے ہوئے دوڑ رہی تھی کہ اچانک ایک ایسا لاشا جس کا سر کٹا ہوا تھا، اس لاشے سے آواز آتی ہے کہ آجا میری بچی، آجا تیرے بابا کا سینہ حاضر ہے۔ عزادارو، سکینہ جا کر اس سینے پر سو جاتی ہیں، اور کچھ دیر بعد زینب اولیاء آ کر بچی کو اٹھاتی ہے، فرماتی ہے کہ سکینہ یہاں تک کیسے پہنچی؟
इन कटे हुए सरों वाले लाशों में अपने बाबा को कैसे पहचाना? जनाब सकीना फरमाती हैं कि जब मैं करबला की तरफ, मक्तल सैयदुल शुहदा की तरफ रोती हुई आ रही थी तो मेरे बाबा ने बुलाकर मुझे अपने सीने पे सुला लिया। और फूफी अम्मा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे बाबा ने मुझे कहा कि ऐ बेटी, मेरे शियों तक ये पैगाम पहुंचाना कि जिंदगी में जब कभी भी ठंडा पानी पिए मुझ हुसैन की गुर्बत को लाजमी याद कर लेना। आजादारो, अब एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब सिर्फ सैयदुल शुहदा शहीद नहीं हुए, बल्कि सीने पे सोने वाली ये मासूम सी बच्ची भी अपने बाबा से जा मिली। जिंदान शाम है और सकीना जिंदान में रो रही हैं। बीबी ज़ैनब को बार बार रो रो कर पुकार रहे हैं कि मेरे बाबा कहाँ हैं, कहीं से मेरे बाबा को बुला दो, कहीं से मेरे बाबा से मुझे मिला दो। अज़ादारों, बच्ची चुप करने का नाम नहीं ले रही। ज़ैनब औलिया कभी दिलासा देती हैं, कभी सैयदुस साजिदीन पकड़ कर दिलासा देती हैं। इतने में यजीद लईन ये रोना सुनकर जाग जाता है और पूछता है कि नीचे शोर किस चीज़ का है। अज़ादारों, जिंदान में खड़ा एक शख्स बताता है कि बच्ची अपने बाबा से मिलने के लिए रो रही है। यजीद कहता है कि इसके बाबा का सर कुछ देर के लिए इसको दे दो। अज़ादारों, सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम का सर एक तश्त में आता है और आज जब आकर सकीना के सामने रखते हैं तो सकीना कहती है कि मैंने तुमसे खाना नहीं मांगा, मैं तो अपने बाबा से मुलाकात की मुंतजिर हूँ। और लईन कहता है कि बेटा, ये खाना नहीं बल्कि ये तेरे बाबा का सर ही है। सकीना सर को अपने पास रखती है और देखकर फरमाती है कि या अबाता, इन लोगों ने आपका क्या हाल कर दिया। सर को देखना था कि सैयदुल शुहदा के लबों के साथ सर लगा कर लेट जाती हैं। जनाब ज़ैनब औलिया सकीना को आवाज देती हैं कि सकीना उठो, लेकिन बच्ची कोई जवाब नहीं दे रही। जनाब ज़ैनब औलिया सकीना को उठाती है तो अचानक सदा बुलंद होती है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।